جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو ان کا نیریٹو یا ان کی پوزیشن جو تھی، جو سٹانس تھا، وہ بڑی حد تک وہ مانا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے۔ اور آج اگر یہ کہا جائے جو انہوں نے اسپیچ کی ہے وہاں پہ، تو وہ بہت بڑی آج ان کو جلسے سے جو انہوں نے وہاں پہ تقریر کی ہے، کوہاٹ میں تھا جلسہ ان کا، تو اس پہ لگتا ہے کہ ایک اس کی فاتح کی اسپیچ، وکٹر اسپیچ جس کو کہتے ہیں، کانفیڈنس بڑا ہوا تھا۔ آج سپریم کورٹ کی تعریفیں کر رہے تھے اور بہت سارے انہوں نے بمباسٹک قسم کی گفتگو کی۔ ڈیفینیٹلی ہی ہیز آل دا رائٹس ٹو ڈکلیئر ہمسیلف اے وکٹر۔ آدھی سے زیادہ جنگ تو وہ جیت چکے ہیں، اگر یہ کہا جائے ان سے تمام تر ان پہ ڈفرینسز کے باوجود بہت سارے لوگوں کو، یا ان پہ کرٹیکلی ہم ان پہ آپ پہ بات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات کہنے دیں کہ عمران خان صاحب جو اپنا نیریٹو ہے، اگر نیریٹو جو ہے وہ بڑا سکسیزفلی انہوں نے سیل کر دیا عوام کو، پبلک کو، اسپیشلی اس کو یوتھ کے، جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے اس کے بعد یہ دیکھنا یہ ہے، پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی پرابلم پیدا ہو چکی ہے ان کو وہاں پہ، حمزہ شہباز جو ہیں، کیونکہ جتنے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں تو ان کے ووٹ جو ہے کاؤنٹ نہیں ہوں گے اگر ان کو چیلنج کیا جاتا ہے اس فیصلے کی روح سے جو وہاں پہ آیا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی اسے عمران خان صاحب کی ایک، جیسے میں نے کہا، مورل یا لیگل وکٹری، وٹ ایور اب جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ویک وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں، اور اگر مجھے اجازت دیں جان کے مان پاؤں تو میں کہوں، مطلب ہے وہ ایک بزدل نکلے ہیں۔ میں بزدل کسی اور سینس میں نہیں کہہ رہا، خدا نہ خاصا نیگیٹو نہ لیا جائے۔ میرا یہ خیال ہے جو بڑے یہ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں ان میں بڑے فیصلے کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، جرأت ہونی چاہیے۔ دیٹس دا ریزن کہ دے کم اینڈ اس کو کہتے ہیں لیڈ دا نیشن۔ اگر آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ بڑے فیصلے کر سکیں، بولڈ فیصلے کر سکیں، رسکی فیصلے لے سکیں، تو پھر میرا خیال ہے آپ کو لیڈر کلوانے کا یا آپ کو وزیر اعظم آ کے بننے کا یہ کوئی رائٹ نہیں رہ جاتا۔ میں اس کو بھی بتاتا ہوں کہ کہاں پر وہ کمزور وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں، اور ان کی وہ جو تھی ایک یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بڑے بولڈ فیصلہ کرتے ہیں، ان کی شہباز سپیڈ کہا جاتا تھا، وہ دن کو رات کر دیتے ہیں، رات کو دن کر دیتے ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، جو عمران خان صاحب آج اپنے جلسے میں کہہ رہے تھے، اور 24 گھنٹے وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن لگتا تو یہ مہینہ ڈیڑھ ہونے والا ہے کہ آٹو پہ چل رہا ہے اور ان سے کوئی چیز سنبھل نہیں پا رہی، کہ وہ یہ فیصلے جو ہیں بڑے، جیسے میں نے کہا، وہ نہیں کر پا رہے۔ خیر اس پہ آتے ہیں، بہت سے لوگوں کے نزدیک جو مین چیز آج ہوئی ہے، راستہ رک گیا ہے اس کا، عمران خان صاحب اور ان کے حامی یہی کہیں گے کہ آج جو ہے یہاں پہ یہ اس کی ہارس ٹریڈنگ جو ہوتی تھی وہ روک دی گئی ہے۔ اب جو آپ کے ایم ایل ایز جو ہیں وہ ووٹ ان کے کاؤنٹ نہیں ہوں گے اگر کسی ایک پارٹی کے ہیں، وہ چاہے کسی پارٹی کو، پیپلز پارٹی کے ہوں، نواز لیگ کے ہوں، یا ان کے ہوں اس کے ایک اس میں کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب کے ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے۔ سو جس کو جو ووٹ ملا ہے اسی پارٹی کے مطابق آپ کو ہاؤس کے اندر وہاں پر چلنا پڑے گا۔ تو بہت سے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ چلیں ایک ہمارا پارلیمانی سسٹم جو ہے مضبوط ہوگا، لوٹازم جو ہے یہاں فلور کراسنگ جو ہے اس کو روکا جا سکے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی ویو آ رہا ہے، ورژن آ رہا ہے، وہ بھی سننے میں میرا خیال حرج نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں جو آ کے ڈبیٹ ہوتی ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، یا ایک جمہوری کلچر ہوتا ہے جس کے بعد وہاں ڈبیٹس کے بعد ووٹنگ کرائی جاتی ہے، کہ شاید کوئی ارکان ہوں، کچھ ایسے لوگ ہوں جو آ کے کسی بل کے حق میں یا کسی تحریک موشن کے حق میں اپنی پارٹی لائن سے ابو ہو کے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، تو اب ان کے لیے راستہ اس میں روک دیا گیا ہے۔ تو پھر آئندہ کے لیے ہاؤس جو ہے یہاں پر ایک ڈسپلن قسم کی کلاس ہوگی، اور کسی بل پر، کسی تحریک پر اگر بحث ہوگی، ووٹنگ ہوگی، تو ہر پارٹی سربراہ کہہ دے گا کہ ہمارے پاس 116 ممبر ہیں، یہ اس کے حق میں ہے، میرے پاس 10 ہیں، وہ کہے گا میرے 15 ہیں، نمبر لکھ کے ان کو دے دے گا۔ آپ کو ووٹ کرانے کی پھر کوئی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ پارٹی لائن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی گئی ہیں۔ سو کیا اس کے بعد ایک جمہوری اس پہ امریت یہ طاری کر دی گئی ہے اس پہ پارلیمنٹ پہ، کہ وہاں پر کوئی بھی جو بندہ ہے اپنے اس کو مرضی کہیں، ضمیر کی تو بات خیر ہوتی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ضمیر پہ آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب لوٹا ہو رہے ہیں، آپ کو انسینٹیو دیا گیا ہے، کوئی آپ نے پیسے پکڑے ہیں، کوئی آپ نے بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سو یہ بڑا ایک ڈیبیٹبل پوائنٹ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد تھی جنہوں نے ڈالی تھی اس میں قانون میں، آئین میں رکھی تھی، پھر اس کا پرپز میرا خیال ختم ہو گیا۔ اور جو وزیر اعظم پہ دباؤ رہتا تھا پارلیمنٹ کا یا پارلیمنٹ کے ارکان کا، وہ دباؤ جو ہے اب وہ بالکل ہٹ کے، انہیں پتہ ہے کہ 5 سال کے لیے میں آیا ہوں، اگر میرے پاس 172 اپنی پارٹی کے ووٹ ہیں، پھر مجھے کسی سے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اپوزیشن ہو یا جو بھی ہوں، ان کو ڈیمالش کرنا ہو، ان کو پروسیکیوشن کرنی ہو، یا جیسے بھی کرنا ہے، پھر آپ ان کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اگر لڑ بھڑ سکتے ہیں۔ صرف ایک ہی راستہ رہ جائے گا ان فیوچر کسی وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے، الائز جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ دیں، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا
عمران خان صاحب کے کیس میں الائز ان کو چھوڑ گئے ہیں, اور اس میں جو ایم این ایز ان کے اپنے تھے 20-22 تھے, انہوں نے ووٹنگ وہاں پر یہ نہیں کی تھی. بعض لوگوں یہ بھی کہنے کہ کیا جیسے کسی سپریم کورٹ کے جج کو یہ روکا جا سکتا ہے وہ فیصلہ نہ آتا ہے. کامران یوسف صاحب بڑے اچھے جرنلسٹ, میں ان کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا, تو کیا ایسے کسی ایم این اے کو بھی روکا جا سکتا ہے کہ اس کا ووٹ جو ہے کاؤنٹ نہ ہو ہاؤس کے اندر اگر وہ آ کے پارٹی لائن سے ہٹ کر دیتا ہے. اگین جیسے میں نے کہا ڈیبیٹیبل چیزیں, اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, ایک اگین ایک آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, کسی اور کا دوسرے کا ہو سکتا ہے. جمہوریت اسی چیز کا نام ہے. لیکن عمران خان صاحب جیسے میں نے کہا کہ ان کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ چھانکا مانکا کی سیاست ہو رہی تھی, زرداری صاحب اور یہاں پہ شریف صاحبان جو ہیں وہ آ کے بائنگ سیلنگ کر رہے تھے, اور یہ میں آ کے پہلے دن سے میں بھی کہتا رہا ہوں, اور بھی بہت سارے لوگ کہتے رہے ہیں, جو سندھ ہاؤس میں جس طرح کا وہ تماشا لگوایا گیا اور جس طرح کی وہاں سے فوٹیج آئی, انٹرویوز ہوئے, انہوں نے زیادہ ڈیمیج کیا ہے پولیٹیکل پروسیس کو بھی کیا ہے, اور عمران خان صاحب کو اسٹرینتھن کیا ہے ان کے پوائنٹ آف ویو کو کہ یہ دیکھیں زرداری صاحب نے کمپنی جو ہے نا بریف کیس اور اپنے بیگ سے لے کے یہ پہنچ گئے خریداری کرنے. لیکن میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا بلنڈر تھا, یہ غیر اخلاقی بھی تھا. اور جتنے پی ٹی آئی کے لوگ اگر وہ جانا بھی چاہ رہے تھے اگینسٹ عمران خان صاحب کے, اپنے اس میں رہتے, اپنے یہ پارلیمنٹ لاجز میں رہیں یا اپنے گھر پہ رہیں یا کہیں پہ بھی رہیں, سو ان بھی میرا خیال فوٹیج نے پاکستانی عوام کو بڑا وہ کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ دیکھیں پیسے کے زور پر یہ حکومت خرید رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے. سو دیٹ واز اے بیڈ موو ایز ویل. سو وہ بھی عمران خان صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مورل وکٹری ہوئی ہے. لیکن جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ اس کے کنسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں کہ جمہوریت یا پارلیمنٹ جو ہے نا یہ تھوڑی سی وہ ہو جائے گی, یہ اس بعض لوگ تو کہتے ہیں اسٹرانگ ہو جائے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ ڈیبیٹس کے بعد ووٹنگ والے پروسیس پہ بل پیش کرنے, منی بل ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے بلز ہوتے ہیں, تو یہ پھر اس کا پروسیس جو ہے نا وہی رہے گا جو پارٹی سربراہان وہ چاہیں گے. جو ڈیبیٹ والا ایلیمنٹ ہے یا اپنی اس سے ووٹنگ والا وہ نہیں رہے گا. لیکن جیسے میں نے کہا بہت ساروں کو نزدیک یہ مورل کرپشن جو ہو رہی تھی یہ ختم ہو جائے گی. بہرحال اس کو دیکھتے ہیں اپنی جگہ پہ. پنجاب میں بہت بڑا جیسے میں نے کہا ان کو سیٹ بیک آیا ہے وہاں پہ حمزہ یہ شہباز کو, اور یہ بات میں نے کہی بھی تھی ان کو, شہباز شریف صاحب کے منہ پہ کہا تھا میں کہ سر آپ وزیر اعظم بن گئے, بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, دونوں پہ کیسز ہیں, دونوں ضمانت میں ہیں. یہ چیز پاکستان کے عوام کو ہضم نہیں ہوگی اور ہونی بھی نہیں چاہیے کہ اس طرح آپ یہ بیٹھ کے ساری چیزیں کر رہے ہیں تو یہ لوگ نہیں ڈائجسٹ کریں گے. یہ میں نے سوال ان سے کیے تھے وہاں پہ, وہی کچھ ہو رہا ہے لوگوں کا. اس پہ بھی ریئیکشن آیا کہ باپ یہ وزیر اعظم ہے اور بیٹا جو ہے وزیر اعلیٰ بن گیا, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں جو آخری لاسٹ میں اس پہ بات کروں, وہ تو پنجاب میں جو بھی فیصلہ ہوگا سامنے آ جائے گا کہ ایک فیصلے سے مراد ہے کیا ان کی فیٹ ہے ان کی حمزہ شہباز شریف صاحب کی. لیکن میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب جو ہے نا ویک ایک پرائم منسٹر کے طور پر سامنے ہے. اگر آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا, کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی, تو پھر یہ سارا وہ مجھے یاد آ گیا نا پورا لطیفہ. آپ سمجھ جائیں گے سردار صاحب جو تھے وہ طوطے کے ساتھ وہ جا رہے تھے اس میں جہاز میں, تو انہوں نے آ کے طوطے نے چھیڑا ان کو, جو ایئر ہوسٹس تھی آ کے انہوں نے کچھ نہیں کہا اس کو کہ چلیں ٹھیک ہے طوطا ہے. تو سردار صاحب کو بھی ہمت ہے, انہوں نے بھی چھیڑا اس کو طوطے کو, نہیں آگے ساری انہوں نے چھیڑا اس کو ایئر ہوسٹس کو. تو دونوں کو اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا جہاز والوں نے کہ دیکھیں انڈیسنٹ مسافر ہیں. تو پھر جب وہ نیچے جا رہے تھے طوطے نے پوچھ لیا کہ حضور تو اڑنا آتا سی, وہاں کہ نہیں, تو وہاں کہ جناب پھر پنگا کیوں لیا سی. تو سیم بات وہی آپ پہ آتی ہے, اگر آپ کو اڑنا نہیں آتا تھا, آپ مینیج نہیں کر سکتے تھے ان تمام افیئرس کو, لوگوں کو ریلیف نہیں مل سکتا تھا, لوگوں کو ڈفرینٹ کوئی آگے سچویشن نہیں آپ فیلنگ دے سکتے تھے, تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی. اگلی بات آپ نے کر لیا, غلط کیا صحیح کیا, پھر آپ کو ڈٹ جانا چاہیے تھا. یہ 14 مہینے کم نہیں تھے, پھر بولڈ فیصلے کرتے. بولڈ فیصلے کیا ہو سکتے ہیں, یا اسمبلیاں توڑے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں گھوڑا ہے, میدان ہے, تلوار ہے, جائے مقابلہ کریں. عمران خان کا پولیٹیکلی ہار جیت ہوتی رہتی ہے. عمران خان صاحب جیت جائیں گے, پہلے کون سا آپ 5 سال سے اقتدار میں تھے, ٹھیک ہے جیتنے دیں ان کو, یہ جمہوریت ہوتی ہے, یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے. دوسرا طریقہ یہ تھا, آپ کو کرائسس ہے آپ کے پاس, لیڈرشپ تو کرائسس میں مطلب پتہ چلتے ہوتے کون کتنا بڑا بہادر ہے, کتنا بڑا انٹیلیجنٹ ہے, ذہین ہے اور مسائل کو حل کرنے کی ضرورت رکھتا ہے. آپ کے پاس 14 مہینے ہیں, ڈٹ جائیں, پھر ان 14 مہینوں کا رسک لیں, پھر کہیں ہاں جی میں آپ کو چیزیں ٹھیک کر کے دیتا ہوں, ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور عمران خان صاحب کا نیریٹو جو ہے اس کو ذرا تھوڑا غلط ثابت کر کے دکھائیں. آپ نہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, نہ حکومت آپ سے چل پا رہی ہے, پورا ملک میں اسے $200 کے قریب جیسے پہنچا ہوا ہے, ایک انسرٹینٹی ہے اور اس پہ لگتا ہی نہیں ہے کہ حکومت چل رہی ہے نہیں چل رہی. میں ہوتا اگر میں اس سچویشن میں, کہنا نہیں چاہیے ہم اپنے اوقات میں یہاں پہ صافی ٹھیک ہے, میں یہ چیلنج قبول کرتا, چاہے 1 سال بعد 1.5 سال الیکشن ہار بھی جاتے ہیں آپ کو کوشش کرنی چاہیے. کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑی اچھی ٹیم تھی, آپ کے بقول بڑے اچھے لوگ تھے, اسٹرگل کریں, کوشش کر کے دکھائیں. 1.5 سال تو آپ وزیر اعظم ہیں, تو 1.5 سال میں دیکھیں آپ کتنا بڑا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. وہ ٹھیک ہے ناکام بھی لوگ ہو جاتے ہوتے ہیں, اگلا الیکشن آپ ہار بھی سکتے تھے, لیکن 1.5 سال ایفرٹ تو کرتے. ممکن تھا آپ کرائسس کو مینیج بھی کر لیتے, اور اگر آپ کرائسس مینیج کر لیتے, 1.5 سال میں لوگوں کو ریلیف دیتے اور پاکستان کی اکانومی اور چیزیں ٹھیک کر سکتے, تو ممکن ہے آپ اس کے بعد اگلا الیکشن جیت بھی سکتے تھے. رسک تو لینے پڑتے ہیں, سو آپ رسک لینے کو تیار نہیں. شہباز شریف صاحب ٹوٹلی میرا خیال ہے ناکام ہوئے ہیں, نہ وہ رسک لینے کے لیے تیار ہے, نہ وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں. لاکھ کہتے رہے جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, الائز ہیں ہمارے ساتھ فلاں لوگ
لوگ ہیں, 11 پارٹیز ہم نے فیصلے کرنے. لیڈرشپ کا یہاں پہ آ کے چیک ہوتی ہے کرائسس میں. اس وقت کرائسس ہے, آپ اس کو یا مینیج کریں یا کوئٹ کریں. آپ سے مینیج نہیں ہو رہا تو پھر الیکشن کی طرف چلے جائیں اور اس ملک کو اس انارکی سے, اس میرا کنسلٹنٹی سے نکالیں. برا شہباز شریف صاحب کے جو بہت بڑے وہ تھے, ان کے ہمدردے تھے یا سمجھتے تھے کہ شہباز شریف صاحب ول ڈیلیور, میرا خیال بہت سارے لوگوں کو, ان کے حامیوں کو مایوسی ہوئی ہے. اور مجھے اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کی ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. پھر ڈٹ جانا چاہیے تھا. مطلب میں ہوتا ڈٹ جاتا, میں آپ کی ایماندار سے. تو خیر 1.5 سال بعد ہار جیت ہوتی ہے, ہونے دیں. ایک دفعہ تو کوشش کر کے دیکھتے ہیں, ٹکر مار کے دیکھتے ہیں کہ شاید اگر آپ 1.5 سال میں چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے نا شہباز شریف صاحب, یہ جو اگلا ہے, تو یقین کریں آپ کو 150 سال ملے بھی آپ ٹھیک نہیں کر سکیں گے, 5 سالوں میں بھی ٹھیک نہیں ہوگی. بہرحال اینی وے میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب جو ان کو کرش کر کے ان کو نکل گئے ہیں, اور آصف زرداری صاحب ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, وہ ان سے بہت پیچھے رہ گئے. اب اس میں نیریٹو وہ بلڈ نہیں کر سکے, لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکے, اور اب اپنی حکومت اور اپنا میرا خیال ان کی کریڈیبلٹی وہ خطرے میں ہے. اور بلکہ لگتا یہ ہے کہ ابھی ان کو میرا خیال 30 دن بھی نہیں ہوئے ان کو حکومت بنائے, تو ان کو شہباز شریف صاحب کو لیکن ان پاپولرٹی کا لیول وہاں تک چلا گیا جیسے وہ 30 سال سے حکومت کر رہے ہوں. دیکھتے ہیں سر, روز ایک نیا دن, نئی چیزیں, نئی ڈیولپمنٹس. کل دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے.